اور اس میں جیسے جیسے انسان غور کرنا شروع کر دیتا ہے ویسے ویسے اسے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں نظر آتی ہیں۔ چند روز پہلے مجھے ایک بزرگ کی چند باتیں پڑھنے کا اتفاق ہوا جنہوں نے اس کائنات پر غور کیا، اور غور کرنے کے بعد بہت چھوٹی چھوٹی لیکن عظیم الشان فکر انگیز باتوں سے اپنی کتابوں کو اور اپنے علاقے کے رہنے والوں کو سرفراز کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انسان غور کرنا شروع کر دے تو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جس کام کے لیے وہ صرف کر رہا ہوتا ہے اس کام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بنیادی لوازمات جمع کر لے، رہائش کے لیے ایک مناسب سا مکان تلاش کر لے، سفر کے لیے کوئی ایک مناسب سا وسیلہ تلاش کر لے، اور اس کے لیے وہ اپنی زندگی کی جو سب سے قیمتی بہاریں ہیں، اپنی زندگی کے سب سے جو قیمتی اوقات ہیں، اس کو وہ اس میں لگا دیتا ہے۔ اور دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی اور باصلاحیت فرد اور بے شمار اختیارات کا مالک اگر وہ تمام تر محنتیں صرف بھی کر لے تو تب بھی بعض اوقات وہ اس طرح کی غذا اور اس طرح کی راحت اور اس طرح کا سفر کا وسیلہ حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی انتہائی کمزور، انتہائی بے بس اور انتہائی لاچار قسم کی مخلوقات کو عطا کر رکھے۔ اور پھر اس نے کہا کہ دنیا میں انسان بہترین سے بہترین پھل تلاش کرتا ہے اور اپنے دسترخوان پہ پھل سجا کے کہتا ہے کہ یہ پھل میں نے فلاں علاقے سے منگوائے تھے، فلاں دوست نے اس کو فراہم کیے تھے، فلاں باغ سے اتنا قیمتی پھل ہے جو اس کے دسترخوان پر سجایا گیا ہے۔ لیکن ذرا سا اگر غور کر لے تو ان پھلوں کا رزق سب سے زیادہ انسان نہیں کھاتے، بلکہ ان پھلوں کا رزق سب سے زیادہ جو مخلوق کھانے والی ہے وہ کیڑے مکوڑے اور چرنے چگنے والے پرندے اور اس علاقے میں رہنے والے جانور اور چرند پرند ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں، کھیتوں میں، باغات میں اگر ان پھلوں کی لذت، ان پھلوں کا رس، ان پھلوں کا ذائقہ، اس پھلوں کی غذا حاصل کرنے پر غور کرنا شروع کر دے انسان، تو انسان اپنے آپ کو بہت ہی کمتر اور چھوٹا سا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم نے دن رات ایک کر کے بمشکل یہ چند پھل اور وہ بھی سینکڑوں میلوں سے منگوائے، اور آتے آتے اس میں نہ جانے کیا کچھ تبدیلیاں ہو چکیں، جبکہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے پرندے اور مخلوقات ہیں، یہ جو اس کی دیگر چرند پرند ہیں، یہ اس کو تازہ ترین حالت میں کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ پھولوں کا رس کوئی انسان اس طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات کو یہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے کہ وہ براہ راست تازہ ترین پھول سے، جبکہ ابھی اس پر شبنم کے قطرے جمے ہوئے ہیں اور موجود ہیں اس پر، اس حالت میں اس میں بہترین رس چوس کر اپنی غذا کو پورا کرتے ہیں۔ پرواز کے لیے، سفر کے لیے اللہ رب العزت نے پرندوں کو جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں اور کھلی فضا میں اڑنے کا جو انہیں ایک خاص موقع عطا کر رکھا ہے، اگر ایک ایک بات پر غور کرنا شروع کر دے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی انتہائی کمزور ترین مخلوقات انسان سے کہیں زیادہ بہتر غذا حاصل بھی کر رہی ہیں اور ان سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ خود انسان اپنی ذات پر اگر غور کرے تو انسان جب توانا ہوتا ہے، باصلاحیت ہوتا ہے، بے شمار تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہوتا ہے، ہنرمند ہو کر ہنر حاصل کر لیتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ کچھ کمانے اور کھانے پینے کے قابل ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ جب وہ انتہائی کمزور بچہ تھا اور کسی قابل نہیں تھا کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی اپنی مرضی سے نہ کر سکتا تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اسے جو غذا فراہم کی وہ اس دنیا میں سب سے لذیذ اور سب سے پاکیزہ ترین اور سب سے بہترین ذائقے والی اور طاقت اور توانائی کے اعتبار سے اس سے بہتر غذا آج تک دنیا میں بنائی نہیں جا سکی۔ ڈاکٹرز اور میڈیکل سائنس کے ماہرین اب بھی یہی کہتے ہیں کہ بچے کی سب سے بہترین غذا اللہ رب العزت نے اس کے ماں کے سینے میں محفوظ کر رکھی ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ انسان محض سوچنا شروع کر دے تو اسے اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ انسان کی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود بھی اسے بعض اوقات وہ کچھ نہیں مل رہا ہوتا کہ جو انتہائی بے بسی اور لاچاری کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو عطا کرتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے
کہ ہم اگر دین اسلام پر کام کر رہے ہیں تو ہم اس کائنات کے ایک بہت بڑے سسٹم کا اور نظام کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اگر ہم اس دین اسلام پر کام نہیں کر رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، تو ہم اس کائنات کے سسٹم اور نظام سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھی ایسا کرے گا یقیناً اسے نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اسے بے چین اور بے قراری یقیناً اس کے حصے میں آئے گی۔ پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا تھا۔ دوسری بات، جب ہم اس کو اپنے دائرے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، دین اسلام کو اس وسیع کائنات سے سمیٹتے ہوئے انسانوں کی دنیا میں لے کے آتے ہیں، انسانوں کی دنیا میں جب لے کے آتے ہیں تو پھر دو مزید صورتیں نظر آتی ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ دین اسلام تو وہی ہے جو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تھا، اور جس کی تکمیل نبی محترم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے ہر زمانے کے مختلف انبیاء اور رسولوں کو اس دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ عطا کیا، اور کچھ احکام میں تبدیلیاں کرتے ہوئے انہیں باقاعدہ اس بات کی تعلیم دیتا رہا۔ ان تعلیمات کو جو مختلف انبیاء نے اپنے اپنے زمانوں میں اور اپنی اپنی قوموں کے پاس پہنچایا، ان تعلیمات کو عربی زبان میں اور دین کی اصطلاح میں شریعت کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا دین اور نوح علیہ السلام کا دین، اور ان کے بعد ابراہیم اور یعقوب اور یوسف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک تھا، لیکن شریعتیں ان مختلف انبیاء کی الگ الگ تھیں۔ اور شریعت کیا ہے، اس پر بھی ایک چھوٹا سا جائزہ لے لیا جائے۔ عربی زبان میں شریعت اس راستے کو کہا جاتا ہے جو گاؤں دیہات میں چلتے چلتے خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے، اور گاؤں دیہات میں راستہ اس وقت بنتا ہے کہ جب آدمی کسی دوسرے علاقے سے کسی گاؤں میں جانا چاہتا ہے، یا اپنے گاؤں سے پانی کے ذخیرے تک پہنچنے کے لیے وہ کوئی راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قدیم زمانے میں جہاں جہاں گاؤں میں کوئی کنواں ہے، کوئی چشمہ ہے، کوئی ندی نالا ہے، کوئی برساتی پانی کا ذخیرہ ہے، وہاں سے پانی حاصل کرنے کے لیے جو راستہ چلتے چلتے بن جایا کرتا تھا اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے شریعت راستے کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اس منبع تک لے جائے، اس منبع تک، اس مرکز تک لے جائے جہاں سے اس نے سیراب ہونا ہے، جہاں سے اس نے اپنے آپ کو آبیاری مہیا کرنے کے لیے یا پانی مہیا کرنے کے لیے اور اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہاں سے پانی لینا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم دین اسلام کو ایک چشمہ تصور کر لیں، دین اسلام کو پانی کا ایک ذخیرہ تصور کر لیں، اور شریعت کو اس کی طرف جانے والا ایک راستہ تصور کر لیں، تو ہر ایک نبی نے اس دین اسلام تک پہنچنے کا جو طریقہ بتایا اس طریقے کو بھی شریعت کہا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت حضرت مسیح ابن مریم کی شریعت سے ذرا مختلف تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ذرا مختلف تھی اپنے بعض احکام کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت سے ذرا مختلف تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت سے ذرا مختلف تھی، اس لیے کہ حالات بدلتے چلے گئے، اور اللہ رب العزت دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہر زمانے اور ہر قوم کے حالات کے مطابق انہیں حکم دیتے رہے، اور سابقہ احکام میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہی۔